رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، جیسے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے جو الیکشن یہ ڈاکومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں یقیناً جو صورتحال تھی یا جس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پرابلمز تو یقیناً ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہے کیپٹن صفدر صاحب. کمپین سے آیا ہے، بہت تکا ہوا صبح سے. ہم بھی تقریباً اس میں 3-4 جگہ جو یہاں پہ انہوں نے کمپین کا وہ تھا، ہم وہاں پہ گئے. لوگوں کا بڑا جوش خروش ہم نے دیکھا. جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کمیٹی یا جس طرح کی اور وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا. قاضی صاحب کو بھی ہم نے اسکرین میں لایا کیونکہ قاضی صاحب اس کے ساتھ رائٹ ہینڈ میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں ڈول ڈبکے اور اسی طرح کا کمپین جوش خروش دیکھا. لیکن اس حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ تو مظفر آباد میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر وہ ہے ڈسٹرکٹس ہے، اس میں کیا پوزیشن ہے، خاص کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ اب یا احتجاجن یا جو بھی ہے، لیکن اس کا تو کچھ وہ ہے نہیں. صورتحال اب آپ لوگوں کے سامنے ہے، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں. لیکن اس وقت کیپٹن صفدر صاحب، آپ بتائیں کہ آپ تقریباً 1 ہفتے سے یہاں پہ یہ جو کمپین چلا رہے ہیں، خاص کر لوگوں میں جو جوش خروش ہے اور جو ایشو اٹھا تھا اس پہ آپ نے بہت سارے اسپیچز بھی کیے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور لوگوں میں جو شعور ہے، لوگوں میں جو یہ جو شورش نکلا تھا، اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل بتائیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب، آپ نے مجھے بڑی آدھی رات کو پکڑ لیا اور میں مشکور ہوں. الیکشن ہے یہاں، تو وقت جو ہے اس کی کوئی قید نہیں ہوتی. آپ نے 2-3 کویسچن کیے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جی ڈسٹرکٹ مظفر آباد ہو یا ڈوین ہو، میں پورے آزاد کشمیر کے آپ کو حالات بتا رہا ہوں. شورش ہوئی، مگر جو اب ایک نیریٹو پاکستان مسلم لیگ نے دیا کہ یہ وقت ہے، ہم نے 27 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو ووٹ دینا ہے، یا ہم نے کسی انڈیا اسرائیل کی شورش کے پیچھے چلنا ہے. اور ان لوگوں کے مطالبات مانیں گے. اور پھر بھی انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ چیلنج کر دیا، اور وہ جو ریاست کے وجود کے لیے بھی خطرہ تھا. اور جب 2 قومی نظریے پہ حملہ تھا اور سلامتی ریاست آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو، جس طرح اقبال نے کہا نا، ہر ملک ملک ماست، یہ ملک خدا ماست. ہر وہ زمین جو ہمارے رب کی وہ مسلمان کی ہے. اور یہ ہم تو آگے بڑھ گئے ہیں، مگر یہ جو بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایکشن کمیٹی کو اپنی صفوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. کشمیر میں کہتے ہیں نا، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. اور یہ ہمیں بتاؤ کہ آپ کی صفوں میں 9 مئی کے مجرم آ کے گھس گئے ہیں. آپ کے وہ جو لوگ باہر بیسس کے آگے کر رہے ہیں، ان کا کن کن جماعتوں سے اور اقلیتی جماعتوں سے تعلق ہے، یہ بھی تو ذرا بتاؤ نا. ان کو جب بھی موقع ملا پاکستان پہ انہوں نے کوشش کی میڈیا کے ذریعے حملہ کرنے کی، باتوں کے ذریعے حملہ کرنے کی. آج ایکشن کمیٹی سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، جمہوریت ہے، آپ جمہوری طریقے سے بات کریں. آپ کو چاہیے تھا 27 تاریخ کے الیکشن میں آپ ہمارے ساتھ آ جاتے، الیکشن کرتے، اسمبلی میں آتے، بات کرتے، آپ کی بات کو مانا جاتا یا نہ مانا جاتا، ڈیبیٹ ہوتا، ووٹنگ ہوتی. مگر یہ طریقہ نہیں ہے. ریاستوں میں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کے آئین بنا لیں، سڑکوں پہ بیٹھ کے قانون بنا لیں، سڑکوں پہ بیٹھ کے دشمن ملک کا کوئی ایجنڈا غیر محسوس انداز میں امپلیمنٹ کروانا چاہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ ایکشن کمیٹی ایک جذباتی فیصلہ کر بیٹھی ہے، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے، مگر پی ٹی آئی اس کے ساتھ اندر گھسی ہے، اس کی صفوں میں، اور ایک ایجنڈا ہے جو منظر عام پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. 28 تاریخ کے بعد آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی اور مقبوضہ کشمیر کی حریت کو انشاءاللہ تعالی تقویت ملے گی. اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اس مسئلے کو اٹھائے گا کہ ہم نے دنیا میں عالمی جنگ کو روک لیا، آؤ ہمارے خطے میں امن کی بات ہے. اور امن تب بھی ہوگا جب مقبوضہ کشمیر پہ
UN کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کشمیری عوام اپنی خواہش کیا اظہار کریں گے، اپنا جو ان کو طریقہ کار ہے ان کی زندگی میں اچھا لگتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی آزاد کشمیر کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آزادی ہو جائے۔ بالکل سر ایک پوائنٹ لیتے ہیں پھر الیکشن پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اسپیچز میں بھی یہ بات واضح کرتے ہیں انڈیا جو کہ ہمیں واقعی یہ پراکسی وار میں ان کے ثبوت بھی ہے کلبھوشن کی طرح یا دوسری اور ہمارے پاس ہے، یہاں پہ کوئی ایسا وہ جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا دیا کہ انڈیا کی یہاں پہ انفلوئنس ہے یا انڈیا کی کچھ ایسے مہرے پکڑے گئے ہیں؟ جی وقت سے پہلے کچھ چیزیں نہیں بتایا کرتے، کافی سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے پھر منظر عام پہ آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کون لوگ گھسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو علیحدہ کریں اور مذاکرات کریں۔ مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئین پاکستان، آئین آزاد کشمیر اس کے منافی اس کو کراس کر رہی ہیں، اور ریڈ لائن ہے ہماری دو قومی نظریہ، ترتیب ماں جو بھی ریاستوں مسلمانوں کی اور دفاع پاکستان، ہم اس کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم نے 78 سال مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، بالکل ہم نے 11 سال افغانستان میں کوئی اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑی۔ آج افغانستان سے ہمیں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ہم نے اس وقت بھی بڑا دل کیا اور افغانستان کو ایک اسلامی ملک کے طور پہ ہم نے اس کا دفاع بھی کیا۔ اپنے حالات جیسے بھی تھے ہم بھرپور جہاد فی سبیل اللہ میں رہے، اور جہاں تو 78 سال سے ہم جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ آج ایران نے اگر اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا تو ایک ثالثی کا کردار تو پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اور اس کا صلہ دنیا میں کیا دے گی؟ ہم تو کشمیر کی آزادی چاہیں گے۔ جی اب آتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، کچھ چل رہا ہے کہ یہ آگے تک چلا جائے گا یا یہ بالکل اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے؟ سر بات سنیں جی، آج کیا ڈیٹ ہے؟ 19 ہو گئی ہے سر، اور کتنے دن رہ گئے؟ 8 دن رہ گئے۔ ہم نے پورا الیکشن کمپین کر لی، انشاءاللہ تعالی الیکشن وقت پہ ہوں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 تائی اکثریت سے مقبوضہ کشمیر کی جنگ حریت لڑنے کے لیے پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گی۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کوئی استحکام پارٹی آ گئی ہے اور ان کا نشان ابھی تو آپ پشتو کو سمجھتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں پختو پوئی جی نا، وہ جس کو ہم پشاوری میں کہتے ہیں نا پشوری کوکڑ، انتخابی نشان، کوئی کہتا ہے کوا۔ وہ بھائی ایسے کام نہیں چلتا، سیاست میں شجرہ نسب بہت بالکل اہمیت رکھتا ہے۔ ہم تو قائد اعظم کے وارث ہیں، پھر نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، آپ کا کون وارث ہے؟ کہاں سے چلے؟ کیا سفر ہے؟ کیا یہ پراپرٹی ڈیلرز ہماری قوموں کا فیصلہ کریں گے؟ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہمارے کریں گے؟ یا میں ابھی بات کروں گا تو بڑی لمبی نکل جائے گی، اور ان کے کاروبار میں جن لوگوں کی شراکت ہے وہ لا کے کبھی جی بی میں کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی یہاں، اور پنجاب میں تو ان کو جانتا کوئی نہیں ہے، فرنٹیئر میں جانتا کوئی نہیں ہے، سندھ میں نہیں جانتا۔ اگر یہ استحکام پارٹیاں ہی بنانی ہے تو پھر شورش ہر ضلع میں ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو ایک واضح دو ٹوک میسج دے رہا ہوں، خدا کے لیے یو پی ایس کہیں اور ہے، لائٹس کہیں اور چل رہی ہیں، اس استحکام سے پاکستان کے استحکام کو خطرے میں نہ ڈالیں آپ۔ لاسٹ کوشچن ہے سر کہ لوگ یہاں پہ ہم نے کافی جو سروے کی ہے بڑے جلسے کے لیے، جیسے مریم بی بی کے لیے بھی انتظار میں ہے، شہباز شریف چونکہ وہ تو وزیر اعظم اس میں تو نہیں، لیکن جو ہے کہ بڑے جلسہ ہو یا سر، بلکہ تو اب میں نے دیکھا لوگوں میں جوش و خروش ہے، اس کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں ہمارے مد مقابل پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت میں ہم پابند ہیں، اور ہم نے ہمیشہ پابندی کی ہے۔ جہاں کہ میثاق جمہوریت میں لکھا گیا تھا کہ جو سیٹ پاکستان میں یا پاکستان کے چاروں صوبوں میں جس جماعت نے جیتی ہے، اگر اس پہ ضمنی الیکشن آ جائے تو اس جماعت کا ہم نے ساتھ دینا ہے،
وہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اور ابھی مد مقابل جی بی میں بھی تھی, ہم 14 سیٹیں جیت گئے تھے اور ہمیں کوئی 300 سے ہرا دیا, ڈاکٹر اقبال کو 500 سے ہرا دیا, 2 ہمارے حمایت یافتہ تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے تو استحکام میں لے گئے. اور آج تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خوش قسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمبر 1 قیادت کمپین کر رہی ہے, اور ادھر ہم جیسی ناچیز جو کہ اگر صف میں کھڑا کر دیا جائے ہمیں تو ہم YZ پہ کھڑے ہوں گے. ان کا A نمبر کا پلیئر آیا ہوا ہے, ہم YZ والے ان کا مقابلہ اچھی طرح کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے, آئیں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی آنا ہے, ضرور آئیں گی. 21 کو کوئی پروگرام طے ہو رہا ہے یا آگے جو بھی ہو رہا ہے, یہ پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. شاید مجھے میڈیا پہ اس کو آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے, مگر نواز شریف صاحب ہوں یا مریم ہو, مریم کا تو آزاد کشمیر دادکے بھی ہیں, نانکے بھی ہیں اور سسرالی بھی ہیں, اس کے تو 3 رشتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ صدر صاحب کا, جو دلچسپ اکثر میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں بھی ان کے اتنے ٹینشن میں شکریہ کہ آپ بڑے تھکے ہوئے تھے, ہم بھی تھکے ہوئے تھے, لیکن آپ کے چہرے سے نہیں لگ رہا. ہم ذہنی طور پہ نہیں تھکے. اوکے, تھینک یو سر, بہت شکریہ سر.